نے کچھ عرصہ پہلے خبروں کی زینت بنتے ہوئے اس خبر کو دیکھا ہوگا کہ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی گاڑی کے ٹائروں کو چینج کرنے کے لیے 2,73,00,000 روپے کا بجٹ مانگ لیا گیا ہے۔ تو اس وقت لوگوں نے بہت تنقید کی تھی کہ ایک گاڑی کے ٹائر 2,73,00,000 کے کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو جناب یہ سمجھ لیجئے یہ سستی گاڑیاں نہیں ہوتی، یہ انتہائی مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جب ان کو بوم پروف کیا جاتا ہے یا ان کو بلٹ پروف کیا جاتا ہے یا جب ان میں جیمر نصب کیے جاتے ہیں تو ان کی کوسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مطلب آپ اندازہ لگا لیجئے سی ایم پنجاب جو گاڑی چلا رہی ہیں اس کے ٹائر اگر 2,73,00,000 روپے کے ہیں، اور 2,73,00,000 اتنے پیسے ہیں کہ اس میں آپ یوزڈ 15 سے 20 مہران گاڑیاں لے سکتے ہیں، تو پھر اس کی اصل قیمت کیا ہوگی یہ اندازہ آپ نے خود لگانا ہے۔ یہ 2,73,00,000 کے جو ٹائر ہیں یہ اتنے ٹیکنالوجی اورینٹڈ ہوتے ہیں، اتنے جدید ہوتے ہیں کہ اگر کسی بھی خدا نخواستہ حادثے کی صورت میں یہ برسٹ کر جائیں یا ان پر کوئی بلٹ لگ جائے یا کوئی حملہ ہو جائے تو پھر بھی یہ گاڑی کو چلائے رکھتے ہیں اور اپنے اندر بیٹھی ہوئی اہم شخصیت کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانے کی قابلیت رکھتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی ہائی پروفائل سیکیورٹی میں اس گاڑی کو آگ کس طریقے سے لگ گئی؟ اس کی انسپیکشن پولیس بھی کرتی ہے، ایجنسیز بھی کرتی ہیں، بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ موٹر برانچ بھی اس کی باقاعدگی سے انسپیکشن کرواتی ہے۔ اب جس گاڑی کو یہ حادثہ پیش آیا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ 2 ہفتے پہلے بھی ورک شاپس کے چکر لگا چکی ہے۔ تو اس میں ایک ٹیکنیکل ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو آتھورائزڈ ڈیلر کے پاس نہ لے جایا گیا ہو، کیونکہ ان کے ٹینڈرز نکلتے ہیں مینٹیننس کے، اور ہو سکتا ہے پیسے بچانے کے لیے کسی لیاقت مستری کے پاس اس گاڑی کو لے جایا گیا ہو اور وہ اس کے فالٹ کو تلاش نہ کر سکا ہو، جس کی وجہ سے اس کا شارٹ سرکٹ ہو گیا۔ کیونکہ ان مہنگی گاڑیوں میں بہت زیادہ سینسر بھی ہوتے ہیں، اور اگر ایک سینسر بھی اپنی جگہ سے ہل جائے تو گاڑیوں میں بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اسکواڈ میں آڈی گاڑی چل رہی ہے تو اس کا ڈاکٹر آڈی سینٹر ہے، اگر آپ آڈی سینٹر کے علاوہ اس کو کہیں اور لے کر جائیں گے تو وہ خراب ہو جائے گی۔ آپ مرسیڈیز چلا رہے ہیں تو آپ اس کو شاہ نواز پر لے کر جائیں، یا جو اس کا آتھورائزڈ مرسیڈیز کے ڈیلرز ہیں آپ ان کے پاس لے کے جائیں۔ پاکستان میں بی ایم ڈبلیوز کے آتھورائزڈ 35 ڈیلرز موجود ہیں۔ پوسیبلٹی ہے کہ شاید یہ گاڑی ان کے پاس نہ گئی ہو اور ٹینڈر کے ذریعے سستی مینٹیننس کروانے کے چکروں میں یہ عوام کے پیسوں کی جو گاڑی ہے اس کو اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا اور یہ جل کر خاکستر ہو گئی۔ اس کی ممکنہ طور پر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب ان گاڑیوں پر بہت زیادہ آپ آرمڈ پلیٹنگ کروا دیتے ہیں، مطلب ان کے شیشے بلٹ پروف ہو جاتے ہیں، ان کی پوری باڈی بلٹ پروف ہو جاتی ہے، تو اس کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے انجن پر بہت زیادہ زور آتا ہے، اور ان گاڑیوں کے اے سی جو ہیں وہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں۔ مطلب اگر سی ایم کسی ایونٹ میں چلا گیا تو وہ وہاں سے کسی بھی وقت نکل سکتا ہے۔ سیکیورٹی کو بہت چوکس ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ ان گاڑیوں کو سٹارٹ رکھا جاتا ہے، ان کا اے سی بہت ہیوی ہوتا ہے، اے سی کے بہت زیادہ چلنے کی وجہ سے بھی ان کے انجن پر پریشر آتا ہے، اور جب یہ بلٹ پروف ہو جاتی ہیں تو وزن بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہی سی ایم آتا ہے اس میں بیٹھتا ہے تو اس گاڑی کو 90 سے 120 کلومیٹر کی رفتار پر سیکنڈز میں لے کر جایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس گاڑی پر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے۔ سی ایم کی گاڑی اور اس کے اسکواڈ کی مینٹیننس کے لیے کروڑوں روپے کے فنڈز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ نیچے والے کرپشن کر رہے ہیں اور اپنی کرپشن کے چکروں میں اپنی محبوب لیڈر کی جان کے در پہ ہو گئے ہوں؟ تو یہ ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے۔ اگر وہ ڈرائیور تصور اس گاڑی کو سائیڈ پر نہ کرتا اور یہ اچانک گاڑی اسکواڈ کے اندر رک جاتی اور رنگ روڈ پر ان کی سپیڈ کتنی ہوتی ہوگی آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کسی حادثے کا بھی شکار ہو سکتی تھی۔ تو میری تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے اور جن لوگوں نے اس میں غفلت برتی ہے ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آیا جائے۔